الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 104 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 108 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے تجھے دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کا یہاں پہ ایک مقصد بیان کیا کہ کتاب کس لیے نازل کی گئی ہے۔ کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی مردے بخشوانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دینے کے لیے اس کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دکھا دیے، جو وضاحت تم پر بات کھل چکی، جو احکام اللہ کے سامنے آ گئے، اس کے مطابق، ان حکموں کے مطابق، اس قانون کے مطابق اللہ کے جو ہے مخلوق کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اس کتاب حق کے ساتھ۔ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی، کوئی باطل نہیں ہے اس کے اندر، جو کچھ ہے بالکل حق پر مبنی حقیقت ہے۔ حق سے حقیقت لفظ بنا ہے، حقیقت کے پر مبنی کتاب ہے۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور لوگ خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے جھگڑا مت بنو، ان کے لیے جو ان کے حمایتی یا ان کے لیے بحث مت کرو۔ یعنی کہ جو لوگ خیانت سے کام لیتے ہیں کہ جو کسی کا حق ہے اس طریقے سے ادا نہ کیا جائے، جو کہ کیا کہتے ہیں اس کے سے ڈنڈی مار جانا اور اعراض کر لینا، منہ موڑ لینا، خیانت جس کے ہم سمجھتے ہیں خیانت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف تم جھگڑا مت کرو۔ میں وستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، یعنی کہ ان کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ پتہ لگ رہا ہے بات غلط کی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حمایت کیے چلے جانی۔ ہمارے عام طور پہ اس کے ہوتا ہے جو فیوریٹزم جو ہمارے یہاں چلتا ہے وہ اسی بنیاد پر چلتا ہے، جو شخص پسند ہے ہمیں، ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے ہر صورت۔ پتہ ہے اس نے یہاں پہ غلطی بھی کی ہوئی ہے، یہاں پہ اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے ایبوں میں پردہ ڈالتے رہیں گے، اس کے سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو منع کر رہا ہے کہ جو خیانت سے کام لے رہا ہے تم نے اس کے سپورٹ نہیں کرنی، جو حق بات ہے اسی کی بات کرنی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگنے کی اللہ غلطی ہو گئی ہے اس کے اللہ تو بھی کوئی اس کا ازالہ کر دے، اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگی جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، کسی کے نجائز سپورٹ مت کرو، کسی کے جو ہے خواہ کی حمایت مت کرو۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خود خیانت کرتے ہیں، کہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھول چوک سے نہیں ہوگی، خود خیانت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو خوان خیانت کرنے والے ہیں اور گناہ میں پڑنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں ہم اپنے ایک تصور کو دیکھیں کہ یہاں ہم خیانت پہ خیانت خود کر رہے ہوتے ہیں، خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور خود جانتے بوجھتے ہوئے وہ ان کاموں سے منہ موڑے بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنے والے کام ہوتے ہیں، جو امانت ہمارے اوپر اللہ نے ڈال رکھی ہے اپنے احکام کی صورت میں یا اور جو ذمہ داریوں کی صورت میں، اس پہ جو ہم خیانت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان کاموں کو، ان ذمہ داریوں کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے، اور خود جو ہے گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور امید ہم پھر یہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ بس نبی ہماری سفارش کر دیں گے، بس نبی کی سفارش ہم امتی ہیں، بس ہم بخشے جائیں گے، یہ ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں صاف الفاظ میں منع کر رہا ہے کہ تم نے ان کی حمایت نہیں کرنی، ان کی طرف سے جھگڑا کوئی نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے جب اللہ کا حکم نبی کو ہو گیا کہ انہوں نے جھگڑا نہیں کرنا ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہ خوان ہے، خود خیانت کرنے والے، خود اپنے جانوں کے اوپر جو خیانت کرتے ہیں، خود گناہ کے اندر پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کوئی اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کریں گے، اللہ نے منع کر دیا جب تو نبی ظاہر ہے تو اس چیز سے رک جائیں گے، وہ حمایت اسی کی کریں گے، سفارش بھی اسی کی کریں گے جو کہ اس کا حقدار ہوگا۔ ہر شخص اپنے آپ کو اسی کا حقدار نہ سمجھے، پن اپنے اعمال کو دیکھے کہ میرے اعمال اس لائق ہیں بھی کہ میری کوئی سفارش کی جائے، میری کوئی حمایت کی جائے، کیونکہ وہاں پہ حمایت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، وہ بھی عدل پر مبنی ہوگی، کوئی الٹ ٹپ نہیں ہوگی کہ بس ٹھیک ہے یہ میرا ہے جی بس بازو پکڑا اور لے گئے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جو اس کا حقدار ہوگا، جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ہوش مندی کے ساتھ گزاری ہوگی، وہ اس چیز کا حقدار ہوگا کہ اس کی سپورٹ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ ان لوگوں کی تم نے حمایت نہیں کرنی، ان کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا، ان کی طرف سے کوئی وکالت نہیں کرنی، جو خود اپنے جانوں کے اوپر جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں اور گناہ کے اندر پڑتے ہیں۔
فرمایا یستخفون من الناس، ان لوگوں سے تو چھپے رہتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے بڑے پاک صاف بنے رہیں گے اور لوگوں کو سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گے، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے یہ، اللہ تعالیٰ کو تو سارے ان کے ابوں کا پتہ ہے، وہاں تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی تم نے کیا کیا کچھ کیا، تو جب چیز اوپنلی سامنے آ جائے گی پھر ایسے اندھادھند سپورٹ نہیں ہوگی، پھر اس کو دیکھا جائے گا یہ سپورٹ کے لائق ہے بھی کہ نہیں، یہ سپاہی کا حقدار ہے بھی کہ نہیں، جو نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے منع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے نہیں چھپ سکتا، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ چھپ کر اپنے جو ہے خفیہ پلاننگیں کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کی جو کہ بات نہ کرنے والی ہے، جو کہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اس چیزوں کو جب یہ مشورے کرتے ہیں اپنے بیٹھ بیٹھ کے جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے کہاں سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں، اللہ تو دلوں کے حالوں کے بھی جانتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس طریقے سے نہیں کام چلے گا۔ پھر میں وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے احاطے کے اندر ہے، اللہ کے گھیرے سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ تو وہاں پہ بھی اصل میں حکم اللہ ہی کا چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا پھر اسی کی حمایت بھی ہوگی، اسی کے لیے سفارش ہوگی، سارا کچھ ہوگا، ورنہ تو نبی بھی خود پیچھے ہٹ جائیں گے، اصل لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور حدیث میں بھی یعنی کہ اس چیز سے وضاحت آتی ہے، بات چیز کی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے تو لوگ ان کے پاس آ رہے ہوں گے، تو آپ بلا رہے ہوں گے تو ایسے لوگ آئیں گے کہ آپ اصل ان کو اپنے لوگ سمجھیں گے، لیکن ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیا گا، رکاوٹ حائل کر دی جائے گی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بعد میں کام خراب کر دیا سارے آپ کے پیچھے، تو آپ خود ان کو پیچھے کر دیں گے، ٹھیک ہے دور کر دو ان کو میرے سے، انہوں نے اگر میرے بعد دین کو بدل دیا، میرے ان اصولوں کو بدل دیا جو میں دے کے گیا تھا، تو آپ خود ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ تو یہاں ہم جو ہے اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ہم اپنے اعمال کو سب سے پہلے ٹھیک رکھیں، پھر ہم اس چیز کے حقدار بنیں گے کہ نبی ہماری سفارش کریں، ہماری حمایت کریں، ہماری کوئی سپورٹ کریں۔ اگر ہم بس اندھا دھند اپنی مرضی کی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں اور خیانت پہ خیانت ہم کریں، جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں، ان کی ہمیں پرواہ کوئی نہ ہو، اور بس ہم اپنا ہی ذہن بنا کے بیٹھے جی بس ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم نکل جائیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو ہمیں دور کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں کھول کھول کے سامنے قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں، ہمارا کام ان کو سمجھیں، ان سے سبق حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اس مطابق گزارنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ کتاب نازل اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے اس کے مطابق کی جائیں، تو ہم بھی اپنی زندگی کے جتنے فیصلے ہیں وہ اس کتاب حق کے مطابق کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔